الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین درود و سلام بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم مٹ گئے رنج و علم آ گئے شاہ امم للہ کر دو کرم للہ کر دو کرم للہ للہ اب کر دو کرم کیا مطلب یا رسول اللہ خدا کے واسطے ہم پر کرم فرما دیجیے گا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم چاہتا ہے مل کے پڑھے گا للہ اب کر دو للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم للہ اب للہ اور چھوڑ کر آپ قدر جائیں سرکار کدھر چھوڑ کر آپ قدر جائیں سرکار کدھر صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم للہ
للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا دو صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم للہ کر دو کرم اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی اے میرے سرور دی آپ سا کوئی ہنسی دونوں عالم میں نہیں حسن یوسف کی قسم للہ صدقہ حسنین کا دو صدقہ اونچی آواز میں صدقہ حسنین ورنہ مر جائیں گے ہم للہ ہوگا جب حشر بپا انبیاء دیں گے صدا بڑا مشکل ترین دن ہے میدان محشر کا 50,000 سال کا ایک دن کتنا لمبا دن ہوگا ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں 60 70 یہ درمیانی اور اوسط عمر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی درمیانی جو اوسط عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے اور اس عمر کے قریب قریب زیادہ اموات ہوتی ہیں 60 اور 70 کے قریب 60 70 سال 80 سال 100 سال ہی کر دیں اور دوسری طرف 50,000 سال 50,000 سال کا ایک دن سورج سوا نیزے پر ایک میل کی مسافت پر انسان کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کشتی کے کھڑا ہونے کے لیے جتنا پانی درکار ہوتا ہے انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا اور وہ پسینہ اتنا تیز ہوگا اتنا سخت ہوگا اتنا گرم ہوگا اگر اس پسینہ کا ایک قطرہ احد پہاڑی پہ ڈالا جائے تو احد پہاڑ راکھ ہو جائے استغفر اللہ الیاذ باللہ پسینہ اتنا تپش والا ہوگا گرمی کی حدت کتنی ہوگی اللہ معاف فرما دے آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے گویا کہ وہ دن بھی ہم نے گزار لیا پل صراط بھی پار ہو گئے ہمارے لیے تو منبر لگے ہوئے ہیں جنت میں ہمارے لیے حوریں خادمین میں شامل ہو گئی ہم تو تختوں و تاجوں پہ وہاں پہ آرام کر رہے ہیں اللہ ماشاء خدا معاف فرما دے ہیں مقدر ایمان والوں کی یہ مقدر میں ہوگا سب کچھ لیکن اعمال بھی تو کچھ بات ہے اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام جن کے لیے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا عثمان فی الجنہ عثمان جنتی ہیں بغیر حساب کتاب کی عثمان جنت میں جائیں گے جنہیں جنت خرید لی لیکن آخرت کی فکر اتنی زیادہ ہوتی جب قبرستان کے قریب سے گزرتے اتنے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارکہ بھیگ جاتی وہ جنتی ہو کر جن کا کوئی حساب کتاب نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہی سن لیا کہ تو جنتی ہے عشرہ مبشرہ سارے صحابہ جن کی عظمتیں اتنی ہیں کہ فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں ایک نظر دیکھ لیا دوزخ کی آگ اسے جلا سکتی نہیں بلکہ اتنا کرم فرما دیا مزید کرم فرما دیا
جس نے میرے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا دوزخ کی آگ اس پر بھی حرام۔ جو جنتی ہے اتنا بڑا مقام ہے، وہ آخرت کے لیے فکر کر رہے ہیں، قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ ہم اتنے بعد کے زمانہ میں ہوں اور اتنے گناہگار بھی ہوں، پھر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکیں، پھر اس مردہ دلی پہ تو رونا چاہیے۔ اے اللہ تو نے ہمارے دلوں کو اتنا سخت کر دیا، ہمارے دل اتنے سخت پتھر ہو گئے کہ ہم وعیدوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، عذابوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، داستانیں بھی آخرت کی سنتے ہیں، حقایات بھی سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں یاد رکھنا، جو خوف خدا میں روتی ہے آنکھ، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلیں ایمان والے کے لیے کتنی کامیابی کا وہ سبب بن جاتے ہیں۔ اور جو جنتی ہوں وہ رو رہے ہوں، اتنا بڑا جن کا مقام ہو، اتنی بڑی عظمتیں ہوں، وہ کبھی کسی عمل میں پیچھے نہ رہیں، بلکہ یہی چاہیں کہ میں پہلا بندہ ہوں جو نیکی کے اس کام میں پہل کروں، جو عبادتوں کے اتنے حریص ہوں کہ جمعہ شریف والے دن سحری کے وقت آ کر فجر سے پہلے آ کے جامع مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ والے دن جو جامع مسجد میں سب سے پہلے بندہ آتا ہے وہ سب سے زیادہ ثواب پاتا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے سحری کے وقت پہنچ رہا ہوں تاکہ مجھ سے کوئی پہل نہ کر جائے۔ وہ جنتی ہو کر سحری کے وقت جمعہ مسجد میں پہنچ رہے ہیں، مسجد نبوی شریف میں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اذان بھی ہو جائے پھر بھی کتراتے رہتے ہیں، ابھی بڑا وقت ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم پر کرم فرما دے۔ ایمان والوں یاد رکھنا، اتنا مشکل ترین دن 50,000 سال کا ایک دن، اور وہ کیسے گزرے گا؟ بس ایمان والے جو محبت والے ہیں نا، وہ تو یہی کہیں گے، ہم رخ مصطفیٰ کو دیکھتے جائیں گے، درود و سلام پڑھتے جائیں گے، کریمہ قسم کی نعتیں پڑھتے جائیں گے۔ جو ان کی اتباع بھی کرتے ہیں، یہ انہیں موقع نصیب ہوگا، انہیں موقع نصیب ہوگا۔ اللہ کرم فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ ایمان والا آخرت کی فکر کرتا ہے، میدان محشر کی فکر کرتا ہے، اور اپنے آپ سے پوچھتا ہے میں نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، میرا توشہ آخرت کیا گٹھا ہے، کیا میری نمازوں کی تعدادیں پوری ہیں، یا میں حرام کام سے بچ کر نیکیوں میں پہل کر رہا ہوں یا نہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو مشکل ترین دن ہوگا، انبیاء کیا صدا دیں گے؟ ہوگا جب حشر بپا، انبیاء دیں گے صدا کہ مصطفیٰ نظر کرم، مصطفیٰ نظر کرم، للہ اب کر دو، للہ اب کر دو کرم، للہ اب کر دو کرم۔ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، دردین دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر۔ بعد از حمد و صلات استغاثہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور استغاثہ امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ پیش کرنے کے بعد، جمعہ شریف کے اس مبارک موقع پر ہم حاضر ہیں
حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع مسجد غوث اعظم میں اللہ کریم میری حاضری، آپ سب کی تشریف آوری، ان ولیوں کے تصدق قبول و منظور فرمائیں، ہمیں اس انداز میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو سجدے اولیاء کاملین کرتے رہے، جس محبت و خلوص کے ساتھ انہوں نے رب کی عبادت کی، اخلاص کی برکات کے ساتھ اعمال صالحہ کے اللہ میں توفیق عطا کر دیں۔ یاد رکھیے زندگی بڑی مختصر ہے، ایک ایک ساعت ہماری زندگی کی کم ہو رہی ہے، ہماری عمر بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے۔ ایک ایک دن، ایک ایک ساعت، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال تیزی کے ساتھ ہماری عمر کا کم ہو رہا ہے اور ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، جنازہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور ایمان والا ان ساعات کی قدر کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہر نیکی میں پہل کروں، ہر چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بچوں، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ بڑی محتاط زندگی گزارتا ہے اور کامیابیاں انہی کے قدم چومتی ہیں جو ایمان والے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکات سمیٹتے ہیں، اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کے ساتھ وفائیں کرتے ہیں، ایک ایک نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور اس تصور کے ساتھ وہ جی رہے ہوتے ہیں، اس یقین کو وہ ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا پالن ہار مجھے دیکھ رہا ہے، میں جس مقام پہ بھی ہوں گا، جس جگہ پہ بھی ہوں گا، زمین کے نچلے تہ میں چلا جاؤں، اندھیریوں میں کہیں بھی چلا جاؤں، میں رب کی نظر سے چھپ سکتا نہیں۔ اور جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، اس کا دیکھنا تو وراء الورا، اس کے پیارے حبیب جو حاضر و ناظر ہیں، جو ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، وہ بھی ہماری دھڑکنوں سے واقف ہیں، ہمارے دلوں کے رازوں سے باخبر ہیں، اور اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہوں، یہ دو فرشتے جن کی ڈیوٹی یہ لگی ہے، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے، یہ پابند ہیں لیکن شرم والے ہیں۔ ایمان والا جب واش روم میں جاتا ہے نا بندہ، تو یہ جدا ہو جاتے ہیں، پردہ انہیں بھی بڑا پیارا ہے، فرشتے حیا کرتے ہیں نا،
لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہیں نا، وہاں بھی ان کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹیلی فون آیا، واش روم میں سننا شروع کر دیا، اللہ معاف، پتہ ہی نہیں ہے. تو اس مقام پر مجھے کوئی بات کرنی نہیں ہے. اور یہ فرشتے غلط لکھتے نہیں، پابند ہے. ہم نے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. ایمان والو، عقل مند وہ بندہ ہے حدیث پاک کے پیش نظر جو اس دنیا سے بڑھ کے آخرت کی فکر کرتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا گٹھا کر رکھا ہے، اور ساتھ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. وہ ہے عقل مند. اور جو دنیا کی ہوس میں رہے، آخرت کی فکر ہی نہ رہے، وہ عقل مندوں میں ہو سکتا نہیں. اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ایمان والا آخرت کو دنیا پہ مقدم کرے دانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. پہلے آخرت پھر دنیا. اور جو بندہ دنیا کو آخرت پہ مقدم کر دے، دنیا کی فکر زیادہ، آخرت کی کم. غوث پاک فرماتے ہیں پھر دانوں میں وہ خسارہ پاتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. ایمان والا دارین کی اگر کامیابیاں چاہتا ہے نا تو پھر وہ آخرت کی فکر کر لے، آخرت کو مقدم جانے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا. آپ کی حیات مقدسہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. آپ کھانے کے محتاج نہ تھے، بغیر کھائے پیے بھی ایک ایک مہینہ بلکہ 40 دنوں تک وصال کے روزے رکھتے رہے. کھایا پیا اس لیے کہ میرے امتی کو پتہ چل جائے کہ کھانے کا ڈھنگ کیا ہے، مجھے دیکھ کر وہ کھانا پینا سیکھ جائے گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے سب کچھ کیا. اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتباع کتنی عظیم تر ہے کہ جو ایمان والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی برکات سمیٹتا ہے، دارین میں وہ عزتیں پا لیتا ہے، رب اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کا ایک نقشہ، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم لشکر تیار ہے، جو ہی تھوڑا آگے جاتے ہیں آپ کے جو بندے راستہ دیکھنے کے لیے آگے بھیج دیا کرتے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سیکورٹی کے پیش نظر بھی کہ آگے راستہ کو دیکھیے گا. وہ بندے عرض کرتے ہیں صحابہ، یا رسول اللہ جس راستہ سے ہم گزرنا چاہتے ہیں نا وہاں پہ ایک کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. سنیے گا،
میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا، اپنا راستہ بدل لو تاکہ اس کے کتیا کے بچے سیر ہو کے اپنی ماں کا دودھ پی لے۔ ہمارے لشکر کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گے، جو نبی آخر الزمان کتیا کے بچوں کو بھی ذرا پریشان نہیں دیکھنا چاہتے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جنگل میں جب آگ لگتی ہوگی، خوبصورت پرندے، اللہ کا ذکر کرنے والے پرندے جب جلتے ہوں گے، اس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ وہ ظالم اس نے تو چند گڈیاں گھاس کی حاصل کرنے کے لیے یا لکڑی کے چند درخت لینے کی خاطر اس نے آگ تو جلا دی، یہ نہ سوچا کہ کتنوں کا میں قاتل بنوں گا، کتنی وہ چمٹیاں ہوں گی جو آگ میں جل جائیں گی، کتنے وہ خوبصورت پرندے، وہ مور، وہ تیتر، کتنی خوبصورت ذکر کرنے والے، وہ جل جائیں گے۔ اور کل میدان محشر جب وہ سارے کے سارے اس کے مقابلہ میں آ جائیں گے، رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اے مالک اس بندے سے پوچھو تو صحیح ہمارا کیا قصور تھا، کیوں ہمیں جلایا تھا؟ تو مجھے بتائیے گا جہنم کی آگ سے اسے کون بچا سکے گا؟ دنیا میں تو نے آگ لگا دی، جنگل کو جلا دیا، اپنی شیطانی ہوس کو پورا کر لیا، یہ نہ سوچا میں کتنی مخلوق کا قاتل بن رہا ہوں، کتنی مخلوق، یہ مخلوق خدا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ تو اس ظالم کا حال ہوگا نا کہ جب سارے کے سارے پرندے، وہ چمٹیاں جو جلی ہوں گی، سبھی کی سبھی اس کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، اور ایک طرف وہ ایمان والا بھی ہوگا جو رات کے 12 بجے سائرن بجا، نیند کو فوری طور پر چھوڑ دیا، طبیعت اگر چاہتی ہے کہ میں سو جاؤں، کہتا ہے نہیں، میں اپنے جنگل کی حفاظت کے لیے میں جا کر اس آگ کو بجھا کے رہوں گا۔ رات کے 12 بجے اس نے وہ اٹھا، اپنی کوشش کی، اور کوشش کر کے ان سب نے آگ کو بجھا دیا۔ کل میدان محشر وہ بندے بھی جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جتنے ایریا سے انہوں نے آگ کو بجھایا، جتنے جانور، جتنے پرندے، جتنے خوبصورت حشرات بچے ہوں گے، وہ اس کے سارے وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے۔ اے اللہ ان کو کچھ نہ کہنا، ان کو کچھ نہ کہنا، یہ وہی ہے جنہوں نے ہمیں آگ سے بچایا تھا، نیند قربان کر دی تھی، اپنا سکون قربان کر دیا تھا، فوری طور پر آ کر ہمیں ان نے بچایا تھا۔ اے اللہ انہوں نے آگے ہمیں آگ سے بچایا تھا، آج ان کو تو آگ سے بچا لے، ہماری فریاد سن لے مالک۔ تو مجھے بتائیں جب ان کی فریاد ہوگی، بلکہ ان کی حمایت ہوگی، فریاد تو اس کی ہوگی ظالم کی جس نے آگ لگائی تھی، ان کی حمایت ہوگی، سفارش ہوگی، اس ایمان والے کے لیے کتنے اعزاز ہوں گے، کتنے اعزاز ہوں گے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، ایک عورت جا رہی تھی
گندا ارادہ تھا. جاتے ہوئے پیاس لگی، کنویں میں پانی تھا لیکن نیچے تھا، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا. اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنی جوتی پھینکی، جوتا، اور پانی نکالا، پی لیا. قریب ہی ایک منہ کھولے ہوئے کتا تھا یا کتیا تھی، منہ کھولا ہوا تھا، سخت پیاس، یعنی کہ میں نے تو پانی پی لیا، یہ جانور یہ نیچے نہیں جا سکے گا. اس نے ترس کھایا، اس کو بھی پانی پلا دیا. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم آتا ہے، اے فرشتوں، جا تو رہی تھی بدکار، اب نیکوکار ہو گئی ہے، اسے جنتی میں نے کر دیا ہے. اس کا ارادہ بدل دیا ہے. اس کو میں نے اس لیے کہ اس نے ایک جانور کو پانی پلایا، اس کے ترس کھایا، اس پر رحم کھایا. اور ایک وہ عورت تھی جو بڑی عابدہ تھی، لیکن ایک دن ایک بلی کو گھر میں بند کر دیا، وہ تنگ کر رہی تھی. بلی مر جاتی ہے، حکم خدا بندی ہوتا ہے کہ اب اس پہ جہنم واجب ہو. استغفر. میرے بھائیو بزرگوں، پھر خود سوچئے گا کہ جو ایمان والے جنگلات کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں. اگر اس ذمہ داری کو نہ کریں گے، آج دیکھو نا ہمارے گھر کے قریب آگ پہنچے، ہمارے بچے ہوں، چاروں طرف سے آگ لگ رہی ہو، جل رہی ہو، تو ہم ہر ممکن کریں گے، کوشش کریں گے، آوازیں دیں گے کہ آگ کو بجھایا جائے. گھر میں آگ، اللہ نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے، فوری طور پر ہم الرٹ ہو جاتے ہیں تاکہ بچے بچ جائیں، جانور بچ جائیں. تو وہ بھی تو بچے ہیں کسی کے، وہ بھی مخلوق خدا ہے. ایمان والے کبھی بھی ایسے کاموں میں غافل نہیں رہتے. جنگلات ہماری رونق ہے. جو بھی پودا اگتا ہے اللہ کے حکم سے اگتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا پتا پتا اللہ کا ذکر کرتا ہے. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. تو ایسی جاندار چیزوں کو جلانا کتنا بڑا جرم ہے. لیکن وہ ظالم جو ایسے کام کرتے ہیں انہیں تو سخت پرسش ہوگی، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، آخرت میں تو ان کے لیے پھر ایسی سزائیں ہیں جب یہ سارے جانور اس کے خلاف آ جائیں گے، شکایت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھیں. میں نے جس بندے کو میں نے کہا نا، ہمارے الحمدللہ قادریہ غوثیہ فورس ہے الحمدللہ اس علاقہ میں، جس بندے کو بھی دعوت دی، الحمدللہ اس نے کہا جب بھی ہمیں آواز ملے گی، پیغام ملے گا، ہم فوری طور پر رات کے 12 بجے بھی آگ بجھانے کے لیے تیار ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائیوں، ہم نے اس علاقہ کو بچانا ہے، جنگلات کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر اس کا انعام بھی ابھی میں نے جو بیان کیا نا، انعام بھی خوب ملے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے. ایمان والو، یاد رکھنا یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے نام جب ہم اس زندگی کو لگا دیں گے تو ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بن جاتا ہے، سب اس کے بن جاتے ہیں. عزت اسی کی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرا دیتا ہے. اور ایمان والے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہرگز وہ کام نہ کریں جس سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شرمندگی ہو، آپ پریشان ہو، بلکہ وہ کام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی مقصود ہوتی ہے.
تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، اور قبر اسی کی روشن ہوگی جس پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، خوش ہو جائیں گے۔ ایمان والو، اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی اصلاح کرو۔ بڑا مشکل دور آ گیا، سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اگر کوئی غلط چیز کسی اپنے دوست کو شیئر کر دی، غیر شرعی چیز ہے، حرام چیز ہے، اس کو آگے شیئر کر دیا بغیر سوچے سمجھے، تو نے تو اس کو خوش کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ گندا مواد آگے بھیج دیا، یہ نہیں سوچا یہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ یاد رکھنا، جب تک جہاں جہاں وہ مواد پھرتا رہے گا، جن جن لوگوں میں وہ گناہ ہوتا رہے گا، تیرے نامہ اعمال میں بھی برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ بلکہ اگر تم مر بھی گیا، اپنے پیچھے گندا مواد چھوڑ کے گیا، قیامت تک کے لیے جو وہ مواد استعمال کرتا رہے گا، غلط کام آگے بڑھتا رہے گا، تیرے نامہ اعمال میں برائیاں ہی اکٹھی ہوتی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ اور اس کے برعکس، اگر کوئی تو اچھی چیز آگے بھیجتا ہے، کسی سچے عالم دین کہ کوئی توبہ کا بیان ہے، محبت رسول کا بیان ہے، اصلاح کا بیان ہے، وہ آگے شیئر کرتا ہے، اب جہاں جہاں تک وہ پیغام پہنچتا رہے گا، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور اگر تو قبر میں بھی چلا گیا، تیری وہی چیز آگے پہنچتی رہے گی، قیامت تک کے لیے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھی ہوتی رہیں گی۔ آج کی بات کوشش کرنی ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی ہوں، گناہ برائیاں نہ ہوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا معنی یہ ہے کہ گردن رکھ دینے والا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے جو گردن رکھ دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سچا مسلمان۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرے، اسے سچا مسلمان نہیں کہتے۔ ایمان والا کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتا نہیں، بس یہ تب ہوگا جب ہمیں آخرت کی فکر ہوگی، اور آخرت کی جو فکر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ بڑی مدت تک ہم نے قبر میں رہنا ہے، اور پھر میدان محشر کا بھی میں نے وہ نقشہ بیان کیا تھا، 50,000 سال کا، اور اس سے پہلے پل صراط، کتنا مشکل ترین دن ہوگا پل صراط، جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میدان محشر بھی بڑا مشکل ترین دن، اور پل صراط جو 30,000 سال کی مسافت ہے، جس کے نیچے جہنم کی آگ ہے، جو گرے گا جہنم کی آگ میں۔ اور کبھی ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے۔ یہ تو آگ لگا دیتے نا بدبخت انسان، شیطانی کام کر دیتے ہیں، انہیں جہنم کی آگ کا بھی احساس نہیں ہے۔ وہ جہنم کی آگ ہے جس کے متعلق آتا ہے، روایت میں آتا ہے، اس کا ایک ذرہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پہ رکھا جائے، اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے زمین کا دوسرا کونا، وہاں پہ ایک آدمی کھڑا کیا جائے، اس ایک ذرے کی تپش سے وہاں پہ دوسرے کونے پہ کھڑا بندہ مر جائے۔ استغفر اللہ، اتنی سخت تپش۔
جہنم اتنی سخت، اور اگر جہنمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے، روایت میں آتا ہے کسی بندے کو جہنم کی آگ سے نکال کر نہ دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس دنیا کی آگ میں آرام کی نیند وہ سو جائے، اسے بچھونا محسوس کرے، اس آگ کو بستر محسوس کرے اس دنیا کی آگ کو جو دوزخ کی آگ سے نکالا جائے۔ ایمان والو، ہر وہ کام جو جہنم میں لے جانے والا ہے اس سے بچو، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاؤ۔ آج ہمارے نوجوان طرح طرح کی برائیوں میں ملوث، خدا تعالیٰ شرم و حیا عطا فرمائے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے اللہ معاف فرما دے جو لڑکوں کے ساتھ گندے کام کرتے ہیں، استغفر اللہ، پوری دنیا کے سمندر میں اگر وہ نہاتا رہے، غسل کرتا رہے، وہ پاک نہیں ہوگا، اسی ناپاکی میں قبر میں جائے گا، اسی ناپاکی میں کل میدان معاشر اٹھایا جائے گا اور پھر وہاں سے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایسے سارے جرائم سے ہمارے معاشرہ کو پاکیزہ فرمائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی بھی جہنمی کام کرتا نہیں، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے اور شریعت کی پاسداری نصیب فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کے ساتھ وفا کیجئے گا، ہر نماز کوشش کیجئے گا با جماعت ہو، اور آج کے درس کے بعد کوشش کرنی ہے، ابھی شیطان کوشش کریں گے، گرمی کا موسم ہے، کہیں پہ اگر کوئی آگ لگتی ہے، آپ کے آستانہ پاک پہ سائرن بجتا ہے تو پھر آپ نے فوری طور پر وہاں پہ پہنچنا ہے۔ میں بھی خود حاضر ہوں، لیکن ہم نے جنگل کو جلنے نہیں دینا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، اپنے علاقے کی خوبصورتی کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سبھی کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، ہمیں اپنے جنگلات کی حفاظت کا پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اول جمعہ سنتے ہیں، ادا فرمائے۔ زندگی کا جب آخری لمحہ لبوں پہ کلمہ نظروں میں آپ کا چہرہ اے مالک مولا، اپنے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا واسطہ ہماری اس جمعہ شریف کی اس حاضری کو، اس دربارے کو، ہر بار کی جمع مسجد کو سے اعظم میں مقبول منظور فرما۔ آمین۔ الہی بندیوں کا واسطہ، حضور قبلہ عالم کا صدقہ، حضور داتا صاحب کا صدقہ، سرکار غوث پاک کا واسطہ، صحابہ کرام کی محبتوں کا واسطہ، پیغمبر پاک کی عظمتوں کا واسطہ، میں اسی طرح زندگی کی آخری نماز تک با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش و مغفرت فرما، دین کا درد شریعت کی پاسداری نصیب فرما، نظر بد سانوں سے علم جادو جونا ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، دور و نزدیک سے آنے والے سارے محبت والوں کی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے برادران سارے حاضرین کی ساری پریشانیاں دور فرما دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، ہماری بوٹی کو سے کے کام عطا فرما، ہمارے بوٹی بشیرہ محترمہ ہمارے مانجا کو جب مفروض شہدی کو صحت عطا فرما، ہمارے مولا ہمارے اس پورے علاقہ میں، ہمارے رشتہ داروں کے علاقوں میں، ہمارے مریدین کے علاقوں میں، احباب کے گھروں میں، اسپتالوں میں، یہ جاننے والوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، عزتوں کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرما، ان سب کی جائز نیک تمنائیں پوری فرما، اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں ایک سالمات کی دولت عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک نمازی حافظ قرآن قاری قرآن سچا عالم دین عاشق رسول بنا دے، جو بڑی محبتوں کے ساتھ دور دراز سے کر کے آستانہ کو اپنے نماز جمعہ عطا فرماتے ہیں، دارین کی عزتیں عطا فرما، اس طرح پاک پہ جس جس سہولت کی ضرورت ہے آسانی عطا فرما، انتظامات میں بہتریاں عطا فرما، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما، تاجدار ختم نبوت کا پیرا دینے والوں کو کامیابیاں عطا فرما، شر پسندوں کی شرارتوں سے ایمان والوں کو محفوظ فرما، اپنے پیاروں کا صدقہ ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بہاریں دیکھنا نصیب فرما، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کے ساتھ وفا عطا فرما، جس نے نیک دعا کے لیے کہا ہے اے مالک مولا سب کی نیک تمنائیں پوری فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر ایک ادا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پوری امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے آستانوں کی حفاظت فرما، سارے علماء حقہ کی حفاظت فرما، کریمہ کا سسم سے محبت کرنے والوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اے مالک مولا طاغوتی کفتوں کو نیست و نابود فرما دے، اس طرح یہاں پہ کھڑے ہم محبت کے ساتھ سلام پڑھ رہے تھے، اسی طرح گنبد خضرا کے سائے تلے درود و سلام پڑھنے کی بار بار توفیق عطا فرما، بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب پہ واجب فرما دے، اے مالک مولا دشمنوں کو زیر فرما دے، ہم کے پرچوں کو بلندیاں عطا فرما دے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، الہی خوبی محترمہ کو صحت کاملہ عطا فرما، اے مالک مولا وقاص قادری دیگر جتنے بھی مریدین مخلصین بڑی محبتوں کے ساتھ دربار پہ حاضریاں دیتے ہیں سبھی کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، ہمارے طرف سے آنے والے قافلے پہ اپنا خاص کر محفوظ فرما دے، الہی محق بنی فاطمہ بر قول ایمان بنی خاتمہ اگر دعوت مدخلی مدقبول منع و دست و دامان آل رسول، اے اللہ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی ایمان والوں کے مثال ہوئے سبھی کے درجات بلند فرما دے، اے مالک مولا آج جو مدد بھائی اور نذیر صاحب یوں صاحب کی خالہ بطمہ کا مثال وہ سارے خاندان کو صبر عطا فرما، ہمیں بھی اپنی موت کی آخرت کی فکر عطا فرما دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ
اس کا ثواب حقیقت فتح مولانا توقیر صاحب الولاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تسلیم پیش کر رہے ہیں کرم فیض علم کی روحانیت کی برکت نصیب فرما کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ شفقت عطا فرما ہماری بنی نسل کی شفاعت ہم سب پہ واجب فرما الہی ان سارے احباب یعنی محبت پر اپنا خاص کرم فرما دے درس کے جنتی پھول جو یہاں پہ محنتیں کر رہے ہیں عظیم برکات عطا فرما دے ہمارے سارے اداروں کی حفاظت فرما دے اپنے پیاروں کا واسطہ سارے منتظمین پہ کرم فرما دے جتنے بھی درود و سلام میں شامل تھے سب کے لیے حاجات پوری فرما اے مالک مولا عبدالرؤوف قادری جو بڑے خاص مرید تھے مالک مولا جو وصال فرما گئے ان کے درجات بلند فرما دے ان کے بیٹے پہ ان کے سارے خاندان پہ اپنا خاص کر نفذ فرما دے اے مالک مولا ہمارے پڑوسی محترمہ توفیل صاحب بیمار ہیں شفا عطا فرما دے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دے جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ چلنا نصیب فرما دے شر پسندوں کی شرارتوں سے ایمان والوں کو محفوظ فرما اے مالک مولا کریمہ کا سندگی شفقت عطا فرما کارشوں کی صبرتی کا احباب ہے محمد علی بھائی سارے مریدین مخلصی کو کرم فرما دے اے مالک مولا بابو منیر سب کی پریشانیاں دور فرما دے خاص بھائی جو ہر جمعہ شریف کو سوشل میڈیا پہ بڑی ذمہ داری نبھاتے ہیں اے مالک مولا ان کی پریشانیاں دور فرما دے یہ سارے مریدین مخلصین کی ساری پریشانیاں دور فرما اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ عمل چلنا نصیب فرما جتنے بھی دور دراز سے احباب اپنے نیک حاجات لے کے آتے ہیں اے اللہ سب پہ کرم فرما دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم